کہ غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئی۔ جنگ میں گندم کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ، اوپن مارکیٹ میں گندم 3100 روپے من سے تجاوز کر گئی۔ ایک ماہ میں قیمتوں میں تقریباً 700 روپے کا اضافہ ہوا۔ غلہ منڈی کے تاجروں نے عید کے بعد آٹے کی قیمتیں بڑھنے کا اندیا دے دیا۔ جنگ میں عید سے قبل گندم کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 3100 روپے فی 40 کلو گرام سے بھی تجاوز کر گئی، جبکہ فلور ملز کی جانب سے 2900 روپے فی من پر خریداری کی جا رہی ہے۔ غلہ منڈی کے تاجروں کا کہنا تھا کہ ایک ماہ قبل گندم کی قیمت 2300 روپے فی من تھی۔ گندم کی قیمت میں ایک ماہ کے دوران 700 روپے فی من تک کا اضافہ ہوا ہے۔ آج سے ایک مہینہ پہلے 2300 والی گندم 2800 2900 3000 روپے تک چلی گئی ہے، اور ابھی جولائی کا مہینہ ہے، جب تک اور بھی آگے مہنگائی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے بروقت مداخلت کر کے قیمتوں پر قابو نہ پایا تو شہریوں کو سستے آٹے تک رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ گندم کی جو قیمت ہے اس وقت مل کا ریٹ تقریباً 2800 سے 2900 کے درمیان ہے، اور مارکیٹ میں آٹے کا ریٹ 100 روپے کلو ہو چکا ہے۔ اب غریب آدمی کیا، دہاڑی والا آدمی کس طرح بھی اس کو مینٹین کرے گا؟ ابھی گندم کی کٹائی تازی کٹائی ہوئی ہے، اور آگے نومبر دسمبر میں جس وقت شارٹیج ہوتی ہے اس وقت تو یہ 3500 پہ پہنچ جائے گا۔ گورنمنٹ کو چاہیے اپنی پالیسی پر غور کرے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت گندم کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ ان کو سستے اور معیاری آٹے کی فراہمی کا عمل ممکن ہو سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ خبر شامل کریں۔ عید سے قبل منافع خور متحرک انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ ہانڈی کے لازمی جوس پیاز، ادرک، لہسن اور ٹماٹر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ چنیوٹ میں پیاز 10 روپے مہنگا ہو کر 85 روپے کلو ہو گیا، ٹماٹر 20 روپے اضافے کے ساتھ 100، لہسن 300 اور ادرک 270 روپے کلو میں دستیاب۔ عید قربان قریب آتے ہی چنیوٹ میں منافع اور ذخیرہ اندوز متحرک پیاز، ادرک، لہسن، ٹماٹر، لیموں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری۔ لہسن 300، ادرک 250 سے بڑھ کر 270 روپے، سبز مرچ 170 روپے، ٹماٹر 80 روپے سے بڑھ کر 100 روپے تک پہنچ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کوئی ریلیف نہیں ملا، ریٹ تو بس لسٹوں کی حد تک کم ہے۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے سبز مسالوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر صاحب کی ہدایت پر ہم ڈیلی سبزی منڈی اور فروٹ منڈیوں کا وزٹ کر رہے ہیں، اور جہاں بھی وائلیشن ہوتی ہے اس پہ ایکشن کرتے ہیں اور فائن بھی کرتے ہیں، اور آئندہ ان کے خلاف سخت کارروائی عید تک جاری رہے گی۔ عید سے قبل سبز مسالوں کی قیمتیں بڑھنے پر فیصلہ آبادی خواتین بھی پریشان، کہتی ہیں مہنگائی کے باعث غریب انسان کے گھر کا چولہا چلنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت کو کچھ خبر ہی نہیں، غریب عوام کہاں جائے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی، جدو دن تہوار آتا، عید آتی، ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے، تو کوئی بندہ سمجھ کے لے نہیں سکتا کہ ہوں کرے کی اتنے۔ جڑا غریب بندہ جنہوں 150 ملتا وہ کی کرے گھر کا خرچہ، تو وہ تو چاہن ٹھیک ہی پکائے تے ٹماٹر لہسن کی لوے بندہ۔ خریداروں نے ضلعی انتظامیہ سے سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عوام کو ایک بار پھر بجلی کا زوردار جھٹکا۔ بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے ماہ مئی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بجلی مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ بجلی صارفین پر 113 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عوام کو ایک بار پھر بجلی کا زوردار جھٹکا۔ بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے ماہ مئی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ بجلی صارفین پر 113 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مہنگائی میں پیچھے عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا 100 یونٹ مفت بجلی کا پروگرام معطل۔ الیکشن کمیشن نے روشن گھرانہ پروگرام 17 جولائی تک معطل کر دیا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ کے وکیل کا تحریری جواب جمع۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں پھنسے عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا 100 یونٹ مفت بجلی کا پروگرام معطل۔ الیکشن کمیشن نے روشن گھرانہ پروگرام 17 جولائی تک معطل کر دیا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ کے وکیل کا تحریری جواب جمع۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایک سال میں 30 ارب ڈالر کی برآمدات، جبکہ درآمدات 80 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ مالی سال کے آخری مہینے میں درآمدات 70 ارب سے زائد رہیں۔ ایک ماہ کے اندر برآمدات میں 9%، جبکہ درآمدات میں 13% اضافہ ہوا۔ مالی سال کے اختتام پر تجارتی رپورٹ جاری کی گئی۔
گزشتہ مالی سال کے اختتام کے بعد تجارتی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار 30 ارب سے زائد کی برآمدات ہوئی۔ ایک طرف ریکارڈ برآمدات اور دوسری طرف ریکارڈ درآمدات بھی ہو گئی۔ مالی سال کے اختتام پر ادارے شماریات کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ سال کے آخری مہینہ میں برآمدات 2 ارب سے زائد جبکہ درآمدات 7 ارب سے زائد رہیں۔ برآمدات میں ایک مہینہ میں 9% جبکہ درآمدات میں 13% اضافہ ہوا۔ تجارتی خسارہ ایک ماہ میں 4 ارب سے زائد کا ریکارڈ کیا گیا۔ مجموعی طور پر سالانہ برآمدات 31 ارب سے زائد جبکہ درآمدات 80 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ تجارتی خسارہ گزشتہ مالی سال کی نسبت 55% زائد رہا۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن درآمدات نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس وقت ایکسپورٹر بھی کو بہت خوش نہیں ہے، تو ہماری سب سے پہلے تو یہ اپیل ہے کہ ایکسپورٹر کو بوسٹ کیا جائے اور امپورٹ کو بہت بری طرح اس کو سنب کیا جائے تاکہ یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ کم سے کم ہو۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مالی سال میں برآمدات 25% بڑھیں اور درآمدات 41% سے زائد ہوئیں۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ خبر شامل کریں۔ ایل پی جی 10 روپے سستی ہو گئی، 210 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے کمی، گھریلو سلنڈر 2480 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 450 روپے کمی، کمرشل سلنڈر 9530 میں دستیاب ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایل پی جی کی قیمت کے حوالے سے۔ ایل پی جی 10 روپے سستی ہو گئی، 210 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے کمی، گھریلو سلنڈر 2480 روپے کا ہو گیا، جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 450 روپے کمی، کمرشل سلنڈر اب 9530 میں دستیاب ہوگا۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا اچھا اقدام۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں بھی الائڈ ہسپتال میں او پی ڈی چلانے کا اعلان کر دیا۔ گائنی سرجری، میڈیسن اور امراض بچگان کے مریض مستفید ہو سکیں گے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کی جانب سے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں بھی الائڈ ہسپتال میں او پی ڈی چلانے کا اعلان کیا گیا، جس میں گائنی سرجری، میڈیسن اور امراض بچگان کے مریض مفید ہو سکیں گے۔ جو ہماری ایمرجنسیز ہیں، میڈیکل ایمرجنسی، سرجیکل ایمرجنسی، گائنی کی ایمرجنسی ہے، بچوں کی ایمرجنسی ہے، اس کے باہر ہم ایک عارضی آؤٹ ڈور بنا دیں تاکہ وہ مریض جنہوں نے آؤٹ ڈور میں آنا تھا اور چھٹیوں کی وجہ سے وہ آؤٹ ڈور کی سہولت وہ نہیں لے رہے تو وہ وہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا لیں۔ گائنی کی او پی ڈی لیبر روم میں ہوگی، امراض بچگان کی او پی ڈی بچہ ایمرجنسی وارڈ میں منتقل ہوگی۔ اس طرح میڈیسن کی او پی ڈی ایمرجنسی میڈیسن وارڈ اور سرجری او پی ڈی سرجیکل ایمرجنسی وارڈ میں چلے گی، اور ایمرجنسی وارڈ میں عارضی او پی ڈی قائم کی جائے گی۔ جمعہ، ہفتہ اور منگل کے روز او پی ڈی چلے گی، تاہم اتوار اور سوموار کے روز او پی ڈی کی سہولت میسر نہیں آ سکے گی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عید کے جو 2 دن ہیں یعنی اتوار اور پیر، اس پہ تو ظاہر ہے بند رہے گا کیونکہ ہمارا سٹاف جو ہے وہ بھی عید پہ مصروف ہوگا اپنے گھروں میں، تو باقی جو دن ہیں 3 دن اس پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایمرجنسی کے ساتھ ہم ایک عارضی آؤٹ ڈور قائم کریں، جو میں نے 5 آپ کو شعبے بتائے ہیں۔ مریضوں کو ٹیسٹوں اور ادویات کی سہولت بھی میسر آ سکے گی۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے افراد کے لیے سزاؤں میں سختی۔ 30 سپتمبر تک ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کو ٹیکس نیٹ سے خارج کر دیا جائے گا، جس کے بعد نان فائلرز کی بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے، جبکہ موبائل سروس بھی بند کر دی جائے گی۔ رواں مالی سال کے فائنانس ایکٹ میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے افراد کے لیے سزاؤں میں سختی کر دی گئی۔ 30 سپتمبر تک ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کو ٹیکس نیٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔ نان فائلر کی بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کی موبائل سروس بھی بند کر دی جائے گی۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ریٹرن جمع کروانے تک نان فائلرز کی یوٹیلیٹی سہولیات بند رہیں گی۔ اقدام ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ پر بجلی کی بلا تعطل ترسیل کے لیے ریجن بھر میں ہنگامی مراکز قائم۔ فیسکو نے فیلڈ عملہ اور آپریشن افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ بڑی عید کے موقع پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے فیسکو کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ترجمان فیسکو کے مطابق ریجن کے 5 آپریشن سرکلز کے شکایات سینٹرز پر عملہ 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں ڈیوٹی کرے گا۔ صارفین 8118 پر SMS یا ایپ ٹویٹرز اکاؤنٹ پر بھی اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ دوسری جانب عید قربان پر ریلوے کا مسافروں کو تحفہ۔ مسافروں کو کرایوں میں 30% رعایت ملے گی۔ ریلوے انتظامیہ کا عید کے تینوں دن کرایوں میں 30% رعایت کا اعلان
فضائی مسافروں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ PIA کا اندرون ملک کرایہ جات میں کمی کا فیصلہ، عید کے موقع پر PIA کے کرایوں میں 20% کمی ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے ہدایات جاری کر دیں۔ کل سے عید کی چھٹیاں شروع، چنیوٹ سے پردیسیوں کے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاری اڈوں بس سٹینڈز پر مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کل سے عید قربان کی چھٹیاں شروع ہونے کی وجہ سے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور لاری اڈوں بس سٹینڈز پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ مسافروں کا کہنا تھا ٹرانسپورٹرز زائد کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ سرکاری نرخنامہ بھی یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ چنیوٹ سے لاہور کا کرایہ 700، فیصل آباد کا کرایہ 120، جھنگ کا کرایہ 400 روپے سے بڑھا کر 450 روپے کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کا کرایہ 1300 روپے، پنڈی بھٹیا کا کرایہ 200 روپے تک وصول کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے جینا دوبر کر رکھا ہے۔ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جی، پچھلے سال 350 تھا کرایہ، آج بھائی جان 650-700 روپے کرایہ ہے۔ مسافر پریشان، ہم خود بھی پریشان ہیں۔ پٹرول ڈلے گا، پٹرول میں کرایہ اتنا ہی ہوگا، میں نے روٹی بھی کمانی کہاں سے کما رہے، ہم خود پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، خود پریشان، کام ہے کوئی نہیں ہے۔ عید کی چھٹیوں کی میں چھٹی کرنی ہے عید پر، میرا ذہن گھر پہ سو جاؤں۔ مہنگائی میں اضافہ اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں اگر یوں ہی بڑھتی رہیں تو گاڑیاں بند کرنا پڑیں گی۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ کم وقت مقابلہ سخت، عید قربان میں 2 روز باقی، بازاروں میں رش، خواتین نے بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کر لیا، کوئی کپڑوں کی میچنگ میں مصروف تو کوئی من پسند جوتوں کی تلاش میں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہماری نمائندہ مریم موجود ہیں بازار میں۔ جی مریم، بتائیں گے۔ جی، عید کی آمد ہے اور عید میں جو ہے صرف 2 دن باقی ہیں اور اس وقت میں جھال میں فیصل آباد کا ایسا بازار جو سب سے زیادہ مشہور ہے نارکلی کے بعد، یہاں پر موجود ہوں جہاں پر خواتین کی جو ہے بڑی تعداد جو ہے شاپنگ کے لیے آئی ہے۔ کوئی کپڑے دیکھنے میں ان کی میچنگ میں مصروف ہے تو کوئی خوبصورت جوتے اور اس کے ساتھ جولری کی میچنگ میں جو ہے مصروف ہے۔ اس وقت میرے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ میڈم 2 دن رہ گئے ہیں عید میں، کیا کہیں گی کہ کس طرح شاپنگ جو آپ کی چل رہی ہے؟ بہت اچھی چل رہی ہے، اتنی مہنگائی میں بھی بہت گہما گہمی ہے۔ یہ جھال کا سب سے اچھا 9 نمبر گلی ہے، اس میں عید کے بغیر بھی بہت رش ہوتے ہیں اور آج کل تو ویسے بھی یہاں بہت زیادہ رش ہے اور جتنی مہنگائی ہے تو عوام کو دیکھ کے لگ نہیں رہا مہنگائی ہے۔ بالکل، عوام کو دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ مہنگائی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے باہر آئے ہیں اور عید کی جو شاپنگ ہے وہ کریں۔ میرے ساتھ ایک بچی بھی موجود ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ ماما نے تو عید کی شاپنگ کر لی، آپ کی عید کی شاپنگ کیا پلاننگ ہے؟ میری عید کی شاپنگ بھی بہت اچھی چل رہی ہے، میں نے اپنی ساڑی کمپلیٹ کر لی ہے۔ اتنا رش ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے شاپنگ کرنے میں، مگر میں نے کر لی ہے، مما نے بھی ساڑی کر لی ہے۔ ماما نے بھی بالکل کر لی ہے اور میں نے بھی ساری عید کی شاپنگ کر لی ہے، کیونکہ عید پہ جو ہے بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی موجود ہیں جو کہ اپنی شاپنگ جو ہے کرنے میں مصروف ہے، لیکن کئی مرد حضرات ایسے بھی ہیں جو بچے اٹھائے ہوئے، جبکہ خواتین جو ہے اپنی شاپنگ میں مصروف ہے، جن کے اندر ان کے جوتے، جولری اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی ہیں جو وہ اپنی عید کے جوڑوں کے لیے جو ہے وہ خرید۔ بہت شکریہ مریم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ عید قربان سے آتے ہی فیصل آباد میں ڈاکو راج قائم، ڈاکوؤں نے تھانہ صدر کے علاقہ میں شہری وقاص سے 2.25 لاکھ روپے اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ عید قریب آتے ہی فیصل آباد میں ڈاکو متحرک ہو گئے۔ تھانہ صدر کے علاقے میں ڈاکو نے شہری وقاص سے 2.25 لاکھ روپے اور موٹر سائیکل چھین لی۔ وقاص خانونہ روڈ پر واقع منڈی سے مویشی خریدنے جا رہا تھا۔ ہم جا رہے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، میں جا رہا تھا، میں بائک پہ تھا اور بھائی دوسری گاڑی پہ تھے، میں ان سے تھوڑے سے فاصلے پہ جا رہا تھا اور جب میں بائی پاس سے تھوڑا سا پیچھے تھا، پام سٹی کے تھوڑا سا آگے گیا ہوں، ادھر جا کے مجھے 3 ڈاکو تھے، انہوں نے آتے ہی میری بائک کے آگے بائک لگائی ہے، بائک لگا کے مجھے روکا ہے، ایک نے آگے پسٹل کا دبایا ہے گھوڑا، اس نے کہا اس کو فائر مارو، میں نے بائک روکی ہے، اس نے میری جیب کی تلاشی لی، میرے ہینڈ کھڑے کروائے ہیں، کھڑے کروا کے اس نے جیب سے پیسے سارے نکلوائے ہیں، نکلوا کے پھر اس نے کہا کہ اب پیچھے سے آواز کوئی نہ کرنا۔ پولیس تاحال ڈاکو کا سراغ لگانے میں ناکام ہے، پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب متاثرہ شہری وقاص کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی شبیر احمد اور SHO ارم شاہ نے مدد کی بجائے ہراساں کیا۔ ASI صاحب آئے ہیں، ASI صاحب نے آ کے مجھ سے کہا جی کہ تم اتنے پیسے لے کے کہاں جا رہے تھے؟ ہم نے کہا عید پہ قربانی لینے جا رہے تھے، ہم 5-6 لوگ ہیں، تو سب کی جیب میں پیسے تھے تو ہم نے بانٹ کے اپنی اپنی پاکٹ میں ڈال لیے، تو جو 125 تھا وہ بھی ساتھ لے گئے ہیں، پیسے بھی لے گئے، اور بعد میں SHO ارم شاہ صاحب آئے ہیں اور اس نے ایسے مجھے کہا کہ بیٹا پیسے دی واہ وارا فانی ہے تیرے کول تے پیسے نہیں لے کے جائی دے انہیں تے یعنی کہ واہ پیسے نے تیرے کول تے تو رویہ ان سے پوچھا کہ کوئی کاغذ وغیرہ ہمیں دے دیں، کوئی پرچی وغیرہ، کہتے ہیں لاہور جا کے انکار آفس ہے ادھر سے جا کے لے آئیں۔ اسپیشل ناکوں کے باوجود مویشی منڈی جانے والے شہری مسلسل ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔
खबर शामिल करो और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के कौमी इदारों के खिलाफ बयानात। फैसलाबाद में इमरान खान के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए अदालत से रजू कर लिया गया। फैसलाबाद के रिहायशी नेक मोहम्मद मंद की जानिब से अदालत में दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में शहरी का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। अमरीकी साजिश का मनगढ़ंत बयानिया बनाकर पाकिस्तान के मुकद्दस इदारे फौज को बदनाम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को खतरे में डाल रहे हैं। दरखास्त में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, कासिम सूरी समेत 500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमे के अंदराज का हुक्म देने की इस्तदा की गई। जंग में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन जोरों शोर से जारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 9 जुलाई को जंग जाएंगे। आरपीओ का साबिक वज़ीर आज़म के दौरा जंग के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने डीपीओ जंग की डिमांड पर फोर्स भिजवाने की हिदायत कर दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जंग में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन जोरों शोर से जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 9 जुलाई को जंग जाएंगे। आरपीओ का साबिक वज़ीर आज़म के दौरा जंग के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने डीपीओ जंग की डिमांड पर फोर्स भिजवाने की हिदायत कर दी। आपको बताते चलें, जंग में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन जोरों शोर से जारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 9 जुलाई को जंग जाएंगे। आरपीओ का साबिक वज़ीर आज़म के दौरा जंग के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने डीपीओ जंग की डिमांड पर फोर्स भिजवाने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन जोरों शोर से जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 9 जुलाई को जंग जाएंगे। आरपीओ का साबिक वज़ीर आज़म के दौरा जंग के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का एक्शन। ओहदों के खिलाफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात मकामी मुलाजमीन के ऑर्डर फौरी मनसूख करने की हिदायत। मुतल्लिका मुलाजमीन ही अपॉइंट किए जा सकेंगे। गवर्नमेंट सर्विस के लिए बनाए गए ओहदों के खिलाफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात मुकामी मुलाजमीन के ऑर्डर को फौरी मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट सर्विस के लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की असामियों के महाज मुकामी मुलाजमीन की तैनाती कानून के खिलाफ है। मुतल्लिका कानून और पंजाब लोकल गवर्नमेंट रूल्स 2018 के तहत इस सिलसिले में मुतअद्दिद मौके पर हदायत जारी की गई हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड लाहौर को बाकायदा बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तैनाती या इजाफी जिम्मेदारी तफवीश करने के हवाले से आगाह किया जाए। महकमा बिल्डिंग पंजाब की जानब से पहले से जारी करदा हदायत की पाबंदी की जाए। कैडर मुलाजमीन को दफ्तर में बाकायदा ओहदे पर तैनात किया जाए। इजाफी चार्ज तफवीश करने की इतला के तहत बिल्डिंग इंस्पेक्टर का चार्ज वापस लिया जाए। महकमा बल्दियात पंजाब की जानब से पंजाब भर के बल्दियाती हेड्स को अहकामात बजरिया नोटिफिकेशन जारी कर दी गए। खबर शामिल करें, फैसलाबाद रीजन के 59 हवालदार और 4 ASIs को तरक्की दे दी गई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने मंजूरी दे दी। फैसलाबाद रीजन के 59 हवालदार और 4 ASIs को तरक्की दे दी गई। हवालदारों को ASI और ASIs को सब इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की दे दी गई। रीडर DSP सर्कल सरगोदा रोड राना नईम को भी ASI ओहदे पर तरक्की दे दी गई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी फैसलाबाद पुलिस ने तरक्कियों की मंजूरी दे दी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज एल्पा की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें CPO फैसलाबाद और DOPs जंग, DO टोबा और चनियोट रीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर्स और मुतल्लिका ब्रांचों के एहलकार भी शरीक हुए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्स सिंह जाहिद सुहेल का ओल्ड एज होम का दौरा। बुजुर्ग मर्द और खवातीन के साथ से मुलाकात की, ईद के तोहफे तकसीम किए। बुजुर्ग अफराद ने डिप्टी कमिश्नर को ढेरों दुआएं दी। टोबा टैक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने ओल्ड एज होम का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्ग मर्द और खवातीन में ईद के तोहफे तकसीम किए और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जाहिद सुहेल का कहना था, मजमूई तौर पर 24 मर्द और खवातीन ओल्ड एज होम में मुकीम हैं।